آئیے فرشتوں کا آنا ویسے ہی رحمت کا باعث ہے. ابھی آتے ہیں تو کیا فائدہ دیتے ہیں؟ کیونکہ میرا آج کا لیکچر یہ تو نہیں ہے. لیکچر یہ ہے کہ نہیں آنے سے کیا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے سے محروم کون، یا رحمت کے فرشتے کس کے پاس نہیں آتے ہیں. آج کا ٹاپک تو یہ، یا رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں، یہ ٹاپک ہے ہمارا. لیکن میں یہ رکھوں گا ضرور مختصر بہت، آتے ہیں تو کیا فائدہ دیتے ہیں. اور میں نے اس پہ کئی لیکچر رکھ چکا ہوں پہلے بھی، جو ہے فرشتوں کی لعنت کا مستحق کون، فرشتے کس کے لیے نازل ہوتے ہیں، فرشتے کس کے لیے نازل ہوئے ہیں. کچھ مخصوص شخصیات کے لیے، انبیاءوں کے لیے ہوئے، صحابہ میں سے کچھ کے لیے ہوئے، وہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھی تھی. جنگوں میں ہوئے ہے نا، نازل ہوئے، وہ بھی دیکھی. آج ہم مختصر بہت ہی شارٹ ایک ایک لفظ میں رکھتا ہوں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان فائدوں کو اگر آپ سن لیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے کتنے فائدے ہوتے ہیں ان کے آنے کے. اور بس یہی بات ہے، اگر یہ نہ آئے کسی وجہ سے XYZ، الف با جیم، جو بھی وجہ رہی ہو، تو پھر ان کا نہیں آنا بہت بڑے فتنے کا باعث ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس یہ آنا چھوڑ دے. ان کا آنا خیر ہے. آئیے ان کے آنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، بہت مختصر رکھ رہا ہوں، کئی لاتعداد فائدے ہوتے ہیں، بہت مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے. آئیے ان کے آنے سے کیا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو رب مان کر جو ثابت قدم رہتے ہیں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں. تو گویا جو اللہ کو رب مانتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایمانی کیفیت جب عروج پر ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں انسان. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو مومن اور صاحب توکل لوگوں کی جو ہے مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. میں نے مثالیں دی جنگ بدر اور جنگ احد کی. اسی طرح جو ہے ذکر الہی کی مجلسوں کو فرشتے ڈھانک لیتے ہیں. اور کیسے ڈھانکتے ہیں؟ ایک کے اوپر ایک، پروں سے یہاں تک کہ آسمان، مطلب جہاں سے مجلس شروع ہوتی تو آسمانوں تک ڈھانپ لیتے ہیں، ہے نا. اور ان کا آنا خیر کا باعث ہے، میں نے کہہ دیا. اور ایسا خیر کا باعث ہے کہ اس مجلس میں کوئی انسان یوں ہی چلتا چلتا بیٹھ گیا، ارادے سے بھی نہیں آیا. اللہ کہتا ہے جتنے لوگ اس مجلس میں سب کی مغفرت کر دو. فرشتے پوچھتے اللہ ایک تو یوں ہی جا رہا تھا آگے، بس کسی نے بولا تو بیٹھ گیا، تو اس کی بھی کر دو، چونکہ مجلس ہی ایسی ہے. تو فرشتوں کا آنا خیر کا باعث ہے. آئیے اسی طرح جو مسجد میں جو قرآن کی تلاوت اور اسے پڑھنے پڑھانے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو گویا مسجد میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جب قرآن انسان پڑھتا ہے پڑھاتا ہے. رات کو تلاوت قرآن کرنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ عمل کرنے سے نازل ہو رہے اور نازل ہوتے ہیں تو خیر کا باعث ہے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا اور اس کی کلمات پڑھنے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کے. اسی طرح جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جانے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. پورا واقعہ نا، ہم سے پہلی قوموں میں ایک انسان تھا، وہ نکلا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، فرشتہ آیا اس کو پوچھنے کے لیے کہ تم کیوں جا رہے ہو اس سے ملنے کے لیے، کوئی حساب کتاب چکانا ہے، کوئی احسان کا بدلہ دینا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، صرف اللہ سے محبت کی خاطر میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ اس کو بشارت دیتا ہے کہ جس طرح تم اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو اسی طرح اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. ان کا آنا خیر کا باعث ہے، سوائے میں نے کہا نا جب یہ عذاب لے کر آتے ہیں، اس کو چھوڑ کر خیر ہے، ہر چیز خیر ہے. ایون موت کے لیے بھی آتے تو خیر ہے، کیونکہ اللہ سے ملنے کا یہی تو ایک راستہ ہے، موت. اس کے بعد کیسے ملے کوئی انسان. ٹھیک، بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تب آتے ہیں. رات کو باوضو سونے والے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کے، ہے نا. اسی طرح جو ہے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے پہ 2 فرشتے جو اس کی حفاظت کے لیے تعینات ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو تہجد پڑھنے والے خوش نصیب پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لیلۃ القدر میں فرشتوں کے جن در جن، جوق در جوق ہم پر نازل ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے جنگل یا کسی کھلے میدان میں اذان دے کر، اقامت دے کر نماز پڑھنے والے پر فرشتے گواہ بن جاتے ہیں. یہ آدمی اکیلا تھا جنگل میں، اسی لیے اگر آپ جنگل میں ہو، کھیت وغیرہ میں ہو، بیابان میں ہو، نماز کا وقت ہو تو اذان بھی دو. کہ حدیث میں آتا ہے جھاڑ، چرند، پرند، جن سب اور فرشتے سب گواہی دیں گے روز قیامت. اور اقامت بھی دو اور نماز بھی کھڑے. حالانکہ آپ کا ارادہ جماعت کا ہی ہوگا لیکن آپ کو ہے نہیں، پھر بھی اذان دینا چاہیے. اذان سب گواہ بن جائیں گے جو آپ نے جہاں اذان دی ہوں گی. اور یہ بڑی افضل نماز ہے اس وجہ سے کہ کوئی مل نہیں رہا پھر بھی آپ نے نماز پڑھ رکھے. کھیت کھلیان میں ہیں آپ، جنگل میں ہیں آپ، کسی جگہ جا رہے ہیں، اکیلے ہو سکتا ہے. پہلے زمانے لوگ سفر کرتے ہیں اکیلے کرتے ہیں عام طور سے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں، یاد رکھیں رحمت کے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نماز اشراق پڑھنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اسی طرح جو نماز ظہر با جماعت پڑھنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. نماز فجر کو با جماعت پڑھنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اول وقت میں امام کے قریب بیٹھ کر، ممبر سے نزدیک بیٹھ کر، جو شخص جمعہ کے دن آتا ہے اذان سے پہلے اول وقت میں باوضو ہو کر، مطلب غسل وغیرہ کر کے خوشبو لگاتا ہے، تیار ہوتا ہے، جو سنت آ کر نزدیک بیٹھتا ہے، غور سے امام کو سنتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہے نا. اور مخصوص فرشتے جو اللہ کے رسول پہ درود بھیجا جاتا ہے تو اس کو جمع کرتے اور آپ کو پیش بھی کرتے ہیں.
کیسا؟ سب غائب کی باتیں ہیں. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، طالب علم کی قدردانی کے لیے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جو علم کو حاصل کرنے نکلتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے جو ہے رحمت کے فرشتے جو اترتے ہیں. اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. آپ کو بتایا نا، 2 فرشتے روز اترتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ جو مال خرچ کرتا ہے اس کے مال کو اور بڑھا، اور ایک کہتا ہے اللہ جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اس کے مال کو برباد کر دے. ہے نا، تو روز اترتے ہیں تو خرچ کرنے والے کے لیے اترتے ہیں. اسی طرح جو ہے ظالم رشتہ داروں پر حسن سلوک کرنے والے کے لیے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ رشتہ دار ظالم ہے پھر بھی یہ اچھا سلوک کرتا ہے. اس طرح مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم موجودگی میں دعا کرنے والے کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. مطلب ایک بھائی ہے مصیبت میں اور آپ اس کو بغیر بولے، اس کی غیر موجودگی میں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. یہ یہاں بھی ہوتے ہیں. اسی طرح مریضوں کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. کب تک؟ صبح گیا تو شام تک، اور شام گیا تو صبح تک. اسی طرح جو ہے نیک لوگوں کے جو ہے جنازوں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے مسجدوں کا خیال رکھنے والے خصوصی فرشتے مسجدوں کا خیال رکھنے والوں کے لیے نازل ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. اسی طرح جو ہے مومنوں کی مدد کے لیے فرشتے جو نازل ہوتے ہیں، جس کی مثال بہرحال میں نے پہلے آپ کو دے دی، جنگوں میں نازل ہوتے ہیں. تو گویا فرشتے بہت 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 سارے کاموں کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور ان کا آنا ہمارے لیے خیر اور باعث ہے، رحمت کا باعث ہے. اور ان کا نہیں آنا، عدم موجودگی، ایبسنٹ رہنا بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیے. اب آئیے میں آپ کے سامنے وہ نقطے رکھتا ہوں، وہ باتیں رکھتا ہوں، وہ وجوہات رکھتا ہوں جو وجوہات مجھے ملی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہی وہ وجوہات ہے، اور بھی ہو سکتی واللہ عالم، لیکن مجھے 13 وجوہات ملی ہے. ان وجوہات کی بنیاد پر فرشتے رحمت کے نہیں آتے، اور فرشتوں کا نہیں آنا اللہ کی رحمت سے محرومی کی وجہ بنتا ہے. ٹھیک، آنے سے کتنے فائدے ہوتے اور کیوں آتے، میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی. یہاں آتے، یہاں آتے، یہاں آتے، یہاں آتے. لیکن اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فرشتے نہیں آ رہے ہیں. آپ گھر میں ہیں لیکن فرشتے نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ چونکہ یہ نہیں آئیں گے تو کون آئیں گا؟ شیطان آئیں گا. جب رحمت کے فرشتے غائب ہو جائیں گے تو شیطان ہوں گا وہاں، یاد رکھیے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے آئیں تو وہ کام ہم بالکل بھی نہ کریں جن کاموں کے کرنے سے یہ نہیں آتے. تو آئیے وہ کیا کام ہے جن کے کرنے سے فرشتے گھر میں نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں. تو یقیناً اسپیس تو نہیں رہیں گی، خلا تو نہیں رہیں گی، شیطان وہاں داخل ہو جاتا ہے. وہ چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. باتیں سننے میں معمولی لگیں گی لیکن یہی باتوں کے کرنے سے فرشتے نہیں آتے ہیں. آپ بولیں ارے یہ تو کیسا، اس سے کیسا بچے ہم؟ اب اس سے کون بچا ہے؟ بھائی دیکھیے، کنڈیشن تو یہ ہے کہ یہ ہوں گا تو یہ لوگ آئیں گے. اب آپ کو ویلکم کرنا ہے، کیجئے، نہیں کرنا ہے مت کیجئے. کیونکہ آپ کے بہانے دینے سے یہ لوگ آنا وہ تو نہیں ہوگا. نہیں بھائی یہ بیچارہ مجبور ہے، اس کے پاس آ جاتے، یہ کر رہا پھر بھی نہیں آئیں گے، بولے تو نہیں آئیں گے. کیونکہ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، فرشتے اللہ کے کہنے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ بات ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. تو لہٰذا اگر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور آئیں گے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے آئیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا چیز ہے جن سے میرے یہ فرشتے نہیں آئیں گے. تو وہ کام کو ہم غور سے سنیں اور اپنے نفس کو جتنا ہو سکتا ہے بچانے کی کوشش کریں. اللہ کے کوئی مجبور ہو جائے، مجبور سمجھتے نا، بے بس، لاچار، بے سہارا، کوئی راستہ نہ ہو، تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے.